میرا نام مصباح ہے، لیکن میری ماں پیار سے مجھے مصبو کہتی تھی۔ ہم لوگ خانہ بدوش تھے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، ہمارا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ میرے بابا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ماں نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے پریوں کی کہانی سنایا کرتی تھیں۔ کہتی تھی کہ ایک دن میرے لیے ایک شہزادہ آئے گا جو مجھے اپنے محل میں لے جائے گا۔ میں تیرے لیے شہزادے جیسا شوہر تلاش کروں گی۔ میں بہت خوش ہوتی تھی، اتنا خوش کہ شادی کرنا میرے لیے میری زندگی کا مقصد خواب بن گیا تھا، کیونکہ پڑھائی کروانے کی میرے ماں باپ کی اوقات نہیں تھی اور مجھے بھی پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میری عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن میری ماں نے بتایا کہ تمہارے لیے میں نے شہزادہ ڈھونڈ لیا ہے، بس صرف شادی کی تیاری کرو۔ مجھے پیسے بھی دیے کہ جو اپنے لیے لینا ہے لے لو۔ میں بھی خوش ہو گئی، شادی کی تیاری کرنے لگی اور بہت خوش ہونے لگی۔ سوچنے لگی کہ میرا شہزادہ کیسا ہوگا۔ اپنی ماں سے کھل کر ہر بات کر لیتی تھی۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ 4 دن بعد تمہاری شادی ہے۔ میں نے کہا مجھے میرے شہزادے کی تصویر تو دکھا دو۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے، لڑکیاں اپنے ہونے والے شوہر کی تصویر ہاتھوں میں لیے پھرتی ہیں، پر آپ نے تو ابھی تک مجھے میرے شوہر کی تصویر نہیں دکھائی۔ میری ماں نے کہا کہ تیرا شہزادہ کوئی عام شہزادہ تھوڑی ہے، اور شہزادے کی تصویریں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتیں۔ ویسے بھی تصویر کا کیا کرنا ہے، بس اپنی شادی کی تیاری کر۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں بہت اچھے طریقے سے تیار ہو گئی۔ اپنی سہیلیوں کو کہا کہ میرا شوہر دیکھ کر تم لوگوں نے حیران و پریشان رہ جانا ہے۔ دیکھنا تم جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ لیکن اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ کر تو میرا تو خود کا دماغ ہی چکرا گیا تھا، کیونکہ وہ تو بڑی عمر کا شخص تھا، اور بلکہ بوڑھا تھا۔ میرا باپ نہیں بلکہ میرا دادا لگ رہا تھا۔ میں وہیں پر بیٹھی رہ گئی اور نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ میں اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری شادی کسی شہزادے سے کرواؤں گی، یہ شہزادہ تو بوڑھا ہے، کیا شہزادہ ایسا لگتا ہے؟ میری ماں نے کہا بیٹی، اس دنیا میں وہی شہزادہ ہے جس کے پاس پیسے ہوں، اور وہ بہت امیر آدمی ہیں۔ تم دیکھنا تمہاری زندگی اب بہت مزے سے گزرے گی۔ ذرا سوچو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب تمہارے پاس دولت ہے۔ تمہارا شوہر تمہیں اچھے اچھے کپڑے لے کر دے گا، ہوٹل میں کھانا کھلائے گا، تم بہت بڑے گھر میں رہو گی۔ تم یہی محسوس کرو گی جیسے تم کہیں کی شہزادی ہو، اور یہ تمہارا شہزادہ۔ مجھے میری ماں کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ واقعی ساری زندگی ہم نے اتنا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میں تو صرف اس کی شکل دیکھ کر ہی بدل گئی تھی۔ یہ دیکھنا تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ کتنی بڑی گاڑی میں آیا تھا اور کیسے ہزاروں کے نوٹ لٹا رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو میرے سر پر سے اتنے پیسے وار کر فقیر کو دیے ہوں گے جتنے پیسوں سے شاید میں نے اپنی زندگی کے 2 سال گزارے ہوں گے۔ میں کہنے لگی بس ٹھیک ہے، اگر یہی میرا شہزادہ ہے تو اس کو اپنا شہزادہ سمجھوں گی اور دنیا کی ساری سہولیات میں رہ کر اپنے چھوٹے چھوٹے خواب پورے کروں گی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میری ماں بھی اس سے بہت خوش تھی، تو پھر مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ میں بہت خوش تھی۔ اس بڑی سی گاڑی کو دیکھ کر جس میں بیٹھنے کی میری اوقات نہیں تھی، وہ گھر بھی جو بہت بڑا تھا، اور پھر اب اپنے گھر میں آئی تو مجھے آ کر پتہ چلا کہ اس گھر میں نہ تو میرے شوہر کے علاوہ کوئی رہتا ہے، اور نہ ہی میری ساس ہے، اور نہ ہی نند، نہ کوئی بھابھی، اور نہ ہی کوئی دیور، بلکہ یہ شخص تو اکیلا رہتا ہے۔ یہ سارے کا سارا گھر اس کا ہے، اور اس کے حوالے سے اب یہ میرا ہو چکا تھا، یعنی کہ محل بھی تھا۔ محل پر صرف اور صرف اب میرا راج ہونا تھا۔ میرے دل میں کوئی آخری ملال رہ گیا تھا، وہ بھی نکل گیا۔ میں اپنے کمرے میں شہزادیوں کی طرح ہی گھوم رہی تھی۔ گھوم کر میں نے اپنی جیت کا جشن منایا کہ کوئی شہزادی بھی ایسی جگہ پر نہیں پہنچ پاتی جس جگہ پر میں پہنچ گئی ہوں، اور اب میری آنے والی ساری زندگی آسان ہے۔ شوہر کمرے میں آ رہا تھا، میں دلہن کی طرح بیٹھ گئی۔ تب میرے شوہر نے میرے سامنے کچھ رکھا جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے حیران ہو کر دیکھا جب اس نے کہا کہ یہ کپڑے بدل لو۔ اس نے میرے سامنے کپڑوں کا ایک جوڑا رکھا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، کیونکہ ظاہر ہے میں اس لہنگے میں نہیں سو سکتی تھی، لیکن وہ کپڑے بالکل نئے تھے مگر تھے کسی کے پہنے ہوئے۔ ساتھ میں میرے شوہر نے مجھے ایک سفید چادر بھی دی اور کہنے لگا تمہیں یہی کپڑے پہننے ہوں گے، جلدی سے یہ کپڑے پہنو کیونکہ ہمیں کہیں جانا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اپنے شوہر سے نہ کوئی بات کی تھی
نہ اس کو غور سے دیکھا تھا۔ میں نے اتنا ضرور کہا کہ یہ کس کے کپڑے ہیں، کیونکہ کپڑے تھے تو نئے، مگر ایسا لگتا تھا کہ یہ پہلے کسی نے ان کو پہنا ہو۔ اب پوچھنا تو میرا حق تھا، ظاہر تھا وہ کسی کے پہنے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس نے کہا جس کے بھی کپڑے ہیں جلدی سے یہ پہنو، ہمیں جانا ہے۔ میں نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ مجھے لگا تھا وہ مجھے سیر کروانے یا کھانا کھلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، مگر اس نے مجھے بتایا کہ ہمیں ایک بنگلے پر جانا ہے۔ شادی کی رات مجھے یہ سب بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت ہم کسی کے بنگلے پر کیوں جائیں گے؟ میں نے کہا کہ آپ ضرور مذاق کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں بولا، میں تمہیں مذاق کے موڈ میں لگ رہا ہوں؟ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، کیوں میرا ٹائم برباد کر رہی ہو؟ جلدی سے کپڑے پہنو اور نیچے آ جاؤ، گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کے 10 منٹ ہی گزارے تھے، اور اس نے مجھے نہ صرف حیران و پریشان کیا بلکہ میرے دماغ پر ہزاروں سوالات چھوڑ دیے۔ وہ بری طرح مجھ پر چلایا، مجھے ڈانٹا اور مجھے ایسے محسوس کروایا جیسے کہ میں اس کی نوکرانی ہوں۔ لگتا ہے میری ساری زندگی ایسے ہی گزرنے والی تھی، لیکن اب مرتی کیا نہ کرتی۔ پھر اس نے جو کہا تو وہ کرنا ہی تھا۔ کپڑے بدلے اور سفید چادر پہن کر نیچے آ گئی۔ نیچے آئی تو میرے شوہر نے میرا منہ دیکھا اور کہا، تو نے منہ نہیں دھویا؟ اپنے منہ سے یہ میک اپ بھی اتار دو۔ میں نے کہا یہ میک اپ اتارنے میں مجھے بہت ٹائم لگ جائے گا، آپ نے کہا تھا کہ جلدی ہے۔ اس نے کہا کوئی جلدی نہیں، آرام سے میک اپ اتار دو، اس حالت میں وہاں لے کر نہیں جاؤں گا۔ پھر میں نے اس کی یہ بات بھی مان لی۔ میں نے میک اپ بھی اتار دیا، اس کے دیے ہوئے کپڑے بھی پہن لیے۔ اچانک سے اس حالت میں بہت بری نظر آنے لگی۔ جس حالت میں رہتی تھی ایسا لگتا تھا کہ شہزادی پر جادو کر دیا ہے اور وہ اچانک سے ایک نوکرانی بن گئی ہے۔ میرا شوہر مجھے ایک بنگلے پر لے گیا۔ بنگلے کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ مجھے تو ابھی سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اپنے شوہر سے پوچھنے سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ بنگلے کے اندر آئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں ڈر رہی ہوں تو اس نے کہا کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے، تم میرا ہاتھ پکڑ سکتی ہو۔ وہ مجھے جانے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ ہم چلتے ہی جا رہے تھے۔ آس پاس عجیب سا ماحول بھی اشارے دے رہا تھا جیسے طوفانی بارش آنے والی ہے۔ یہ شخص میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ ماں نے میری شادی کس سے کروا دی تھی؟ پھر وہ مجھے ایک کمرے کے پاس لے آیا۔ میرے دماغ میں فوراً آیا کہ یہ شخص کوئی ذہنی مریض ہے جو مجھے مار کر یہیں دفنا دے گا اور خود یہاں سے چلا جائے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ میں یہ بھول گئی کہ ہم کس راستے سے اندر آئے تھے۔ میں چلانے لگی، کوئی ہے، کوئی ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس شخص نے مجھے پکڑ ہی لیا۔ میں اس کی گرفت میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی کہ اس نے مجھے ایک تھپڑ رسید کیا۔ میں بالکل پرسکون ہو گئی۔ اس نے کہا پاگل لڑکی، میں نے تمہیں ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ تم وہاں سے بھاگ اٹھی ہو؟ میں نے کہا تم مجھے جان سے مار دو گے۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں جان سے مارنے کے لیے یہاں پر نہیں لایا، چپ چاپ میری بات سنو۔ میں پھر سے رونے لگی۔ میں کس قسم کی دلہن تھی؟ پہلے تو میرا شوہر مجھے ایک ویران بنگلے پر لے آیا اور شادی کی پہلے ہی دن اس نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ پھر میں نے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اس نے کہا دیکھو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم بھاگ گئی تھی اور لوگوں کو آواز دے رہی تھی۔ اگر کوئی آ جاتا تو سارا بنا بنایا کھیل خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا کون سا کھیل؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتانے والا تھا، تم بھاگ گئی۔ دیکھو تم میری بیوی ہو، ہم دونوں دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اور پھر سے مجھے اس خالی کمرے میں لے آیا۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً انکار کر دیا، میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا، ضرور کرنا ہوگا۔ میں نے کہا میں کبھی نہیں کر پاؤں گی، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی۔ بے شک تم مجھے ابھی طلاق دے دو۔ لیکن پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس پر میں سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کہا تمہیں صرف 1 گھنٹے کے لیے یہاں لیٹنا ہوگا۔ یہ عجیب بات تھی جس نے مجھے حیران کر دیا اور میں نے فوراً انکار کر دیا۔ لیکن پھر اس نے مجھے دوسری بات بتائی۔ اس نے کہا ایسا کرنے سے تمہارے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گی۔ میں نے کہا ہمارے پاس پہلے ہی اتنی دولت ہے، ہمیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شوہر نے کہا دولت جتنی مرضی ہو ختم ہو جاتی ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ گھر،
ایک گاڑی اور تھوڑے بہت پیسے، اس سے کام نہیں چلتا۔ میں تمہیں پوری دنیا کی سیر کروانا چاہتا ہوں۔ میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بننا چاہتا ہوں، اور ایسا کرنے سے ہم دونوں واقعی امیر ہو جائیں گے۔ بس تمہیں 1 گھنٹے کے لیے یہ سب کرنا ہوگا۔ میں بھی تو ادھر ہی ہوں، تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، لیکن تمہیں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا ہوگی، چپ چاپ لیٹی رہنا۔ میں بھی اپنی شوہر کی باتوں میں آ گئی، اور دولت کی لالچ میں بھی، کیونکہ مجھے بھی امیر بننا تھا۔ اس شخص کے پاس مجھے دینے کے لیے کیا تھا؟ وہ تو مجھ سے 20 سال بڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بچے بھی پیدا نہیں ہوں گے، لیکن اگر دولت حاصل کرنے کے لیے کرنا تھا تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں ڈرنے سے زیادہ لالچی ہو چکی تھی۔ مجھے دولت چاہیے تھی۔ ابھی تو میں نے دولت کا ذائقہ چکھنا تھا۔ یہ ذائقہ اتنا اچھا تھا بھی یا نہیں، میں نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں یہ سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ میرے پاس کچھ آ کر واپس چلا جائے۔ میں اپنے شوہر کے کہنے پر اس کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے بہت سردی لگ رہی ہو۔ میرے شوہر نے کہا تھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، میں بھی ادھر ہی موجود ہوں، لیکن 1 گھنٹے کے لیے لیٹ جاؤ۔ میں بھی باہر بیٹھا ہوں، کیونکہ وہاں سے میں تمہیں نہ دیکھ سکتا ہوں نہ تم سے بات کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ 1 گھنٹہ کب گزر جائے گا۔ تم سونا نہیں، جاگتی رہنا، بلکہ بولنا بھی کچھ نہیں۔ میں نے اسے کہا مجھے نہیں کرنا، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ میں اچانک سے ڈر گئی۔ اس نے کہا اب میں تمہیں نہیں نکال سکتا، اب تم نے یہ نہیں کیا تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تمہاری جان چلی جائے گی۔ اب تو میں بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ میں اندر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ میرا شوہر میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ آس پاس ہی ہے۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک وہاں کچھ لوگ آئے، میرے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے منہ سے چیخ نکلنے ہی لگی تھی کہ ان میں سے ایک نے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو لڑکی، اور یہاں کیسے آئی ہو؟ اٹھو یہاں سے، کون ہو تم، کس کے ساتھ آئی ہو، اور کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ وہ مجھ سے عجیب و غریب قسم کے سوال کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے بے دردی سے پکڑا اور گھسیٹ کر اس بنگلے سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے یہ لحاظ بھی نہ کیا کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ وہ مرد ہو کر میرے بازو سے پکڑ کر مجھے باہر نکال رہے تھے۔ میں نے دیکھا میرا شوہر وہاں نہیں تھا، جبکہ اس نے کہا تھا وہ باہر لان میں بیٹھا ہے، لیکن اگر وہ بیٹھا ہوتا تو ان لوگوں کو یہاں آنے ہی کیوں دیتا؟ وہ مجھ سے سوال کرنے لگے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کس کے ساتھ آئی ہو، کیا کر رہی تھی، ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ میں پوری طرح سے گھبرا گئی اور کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، میں کچھ نہیں کر رہی تھی، بس مجھے گھر جانے دیں۔ انہوں نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ مجھے میرے شوہر کے گھر کا راستہ بھی نہیں معلوم تھا۔ میں نے ماں باپ کے گھر کا راستہ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے گھر والوں سے بات کریں گے۔ میں نے کہا میری ماں سے کوئی بات نہ کرنا، میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی، بس مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ میں نے ان لوگوں سے بہت معافیاں مانگی، 1 گھنٹے تک روتی رہی، معافی مانگتی رہی، پھر وہ لوگ مجھے میرے گھر تک چھوڑ گئے تھے۔ مجھے اچانک وہاں دیکھ کر میری ماں حیران رہ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے کچھ نہیں بتایا، اتنا کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اپنی ماں کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈالا، ساری رات نہ جانے کیا سوچتی رہی ہوں گی کہ ان کی بیٹی ایسی حالت میں واپس آ گئی، جبکہ ابھی تو اسے رخصت کیا تھا۔ صبح میری آنکھ میرے شوہر کی آواز پر کھلی۔ وہ بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے آپ کی بیٹی کتنی ضدی ہے، شادی کی پہلی رات ہی بہت سی فرمائشیں کرنے لگی تھی، اور جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اٹھ کر گھر چلی آئی۔ دیکھیں ایسا کوئی کرتا ہے؟ اسے سمجھایا بھی تھا کہ ابھی شادی ہوئی ہے، شادی کا پہلا دن ہے، پہلے دن ہی ایسی حرکت کر رہی تھی، یہ تو غلط ہے۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرے شوہر نے سارا الزام مجھ پر ڈال دیا تھا۔ اپنی ماں کو تو میں نے کچھ نہیں بتایا، اس لیے میں نے ان کو اپنی صفائی بھی نہیں دی۔ میں ضدی تھی، یہ تو وہ جانتی تھیں۔ انہوں نے مجھے سمجھایا بیٹی ایسے کون کرتا ہے، اور پھر مجھے ڈانٹا بھی کہ تمہیں اتنا اچھا شوہر ملا ہے اور تم اس کے ساتھ پہلے دن ہی ایسی پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہو۔ تم کچھ دن اس کے ساتھ گزارا کر لو، پھر چاہے جتنی مرضی فرمائشیں کرنا، اس طرح کی حرکتیں ابھی مت کرو۔ میں کیا کہتی؟ میں کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔
میں نے ماں کو کہہ دیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ میرا شوہر مجھے واپس لے گیا۔ راستے میں اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ گھر جا کر کہا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا، اس کمرے میں لیٹنے سے بے تحاشا دولت ملے گی اور یہی کرنا تھا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ لیکن اس وقت وہ لوگ پتہ نہیں اس بنگلے میں کیا کرنے آئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ تم عورت تھی، تمہارے ساتھ تو رعایت ہوگی۔ تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیا، اور اگر مجھے پکڑ لیتے تو مجھے پولیس کے حوالے کر دیتے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، پھر ایسی حرکت ہی کیوں کی جس میں اتنا زیادہ خطرہ ہے؟ اس نے کہا، ایسا کچھ نہیں، ویسے بھی ہمیں یہ کام ساری زندگی نہیں کرنا، صرف 3 دن تک ہی کرنا ہوگا۔ پھر 3 دن تک ہم نے یہ کام کیا۔ اس دفعہ ہم لوگ بہت احتیاط کر رہے تھے۔ کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ جاتی اور میرا شوہر چھپ جاتا، اور پھر میں 1 گھنٹے تک آنکھیں بند کر کے لیٹی رہتی۔ میں نے کس طرح یہ دن کاٹے وہ مجھے ہی پتا ہے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، سوچ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے مجھے صرف اتنا ہی بتایا، یہ عمل ہے جو بے تحاشا دولت پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج آخری دن تھا، ہم اس بنگلے سے نکلے تو میں نے شکر ادا کیا، اب بس یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے شوہر نے بھی کہا کہ دیکھ لینا، یہ 3 دن کی محنت ساری زندگی ہمیں دکھوں سے دور کر دے گی۔ میں رات کو سکون سے سو گئی، کیونکہ میں بہت تھک گئی تھی۔ آج میرا جسم بہت بھاری ہو رہا تھا، پتہ نہیں میری حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے شوہر کو آواز دی، لیکن وہ کمرے میں کیا، گھر میں بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کچھ لوگ آئے، جنہوں نے کہا آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ دیا ہوا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے رہنا ہے تو اگلے مہینے کا کرایہ دے دیں۔ میں نے کہا، کرایہ؟ یہ گھر تو میرے شوہر کا ہے۔ وہ کہنے لگا، وہ آپ کا شوہر تھا، مگر یہ گھر انہوں نے کچھ دنوں کے لیے کرائے پر لیا تھا۔ میں حیران پریشان رہ گئی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا شوہر کہاں چلا گیا؟ یہ گھر اس نے کرائے پر لیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ آپ کے لیے خط دے گیا ہے، جس کو میں نے جلدی جلدی کھولا۔ پڑھتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی خط نہیں بلکہ طلاق نامہ تھا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں زمین پر ایسی بیٹھی تھی جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ میں بہت ٹوٹ چکی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ پھر میں نے اسی کے اندر دیکھا، اس میں ایک خط بھی لکھا تھا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سے شادی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کی تھی۔ پچھلے 20 سال سے بے اولاد تھا، مجبوری یہ تھی کہ دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کسی نے یہ عمل بتایا کہ اگر میں ایک کمسن جوان لڑکی کے ساتھ مل کر 3 دن تک اسے ایک خالی قبر میں لٹا دوں، پھر اس کے بدن پر لگی مٹی لے کر اپنی بیوی کو لگا دوں، اسی سال مجھے اولاد مل جائے گی۔ اسی لیے میں نے یہ سب کیا تھا، اور مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہیں نظر بند کیا ہوا تھا۔ جہاں میں تمہیں لے جاتا تھا وہ بنگلہ نہیں بلکہ ایک قبرستان تھا، اور جہاں تم لیٹی رہتی تھی وہ ایک قبر تھی۔ اب میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ تمہارا حق میں تمہاری لالچی ماں کے حوالے کر دیا ہے، جس نے رشتہ کرتے وقت میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، بس ہر بات اس کی پیسوں پر آ کر رکتی تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، پر میں مجبور تھا۔ میں ماں کے پاس گئی تو وہ بھی پریشان بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ حق مہر کے صرف 4 لاکھ روپے تھے۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تو سمجھ گئی کہ میں سب کچھ جانتی ہوں۔ میں نے اسے طلاق نامہ بھی دکھایا۔ میری ماں نے روتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، چلو کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، 4 لاکھ روپے تو آ گئے ہیں۔ میں نے 4 لاکھ اٹھائے، ماں کے ہاتھ میں تھما کر کہا، آپ نے 4 لاکھ سے اپنی بیٹی کے لیے جو درد خریدے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں صدمے سے اتنی جلدی نکل جاؤں گی؟ کہ میری شادی ہوئی، میرا ایک شوہر تھا جس نے زندگی بھر ساتھ رہنے کے لیے مجھے خواب دکھائے، مجھ سے اپنا مطلب پورا کیا، مجھے استعمال کیا اور پھر مجھے طلاق دے دی۔ میری ماں لاجواب ہو گئی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، بہت روتی رہی۔ پھر میری ماں کو بھی عقل آ گئی کہ اس نے لالچ میں آ کر یہ سب کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، وہ میری ماں تھی، اس لیے میں نے انہیں معاف کر دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ لالچ کا انجام برا ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے حال میں خوش رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے۔ زیادہ دولت کا ہونا بھی آزمائش ہے۔ آپ کو میری کہانی سن کر کیا لگتا ہے کہ کیا سارا قصور میری ماں کا تھا، یا پھر اس آدمی کا جس نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے
مجھ پر اپنا غلیظ عمل پورا کیا۔ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔